بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. گزشتہ ٹاپک جس پر ہم نے بات کی تھی وہ تھا پارٹیشن آف بنگال، اور اس سے نیکسٹ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از شملہ ڈیلیگیشن. شملہ ڈیلیگیشن ایک چھوٹا سا مختصر سا ٹاپک ہے، لیکن اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو آئیے ذرا اس کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں. آپ کو میں پہلے اس کا بریف انٹرو دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس میں جتنے بھی اہم پوائنٹس ہیں، کچھ سوالات بنتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں. تو عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے شملہ ڈیلیگیشن. شملہ ایک جگہ کا نام ہے، دیٹ از ان انگلش، دیٹ از ان انڈیا. یہ انڈیا میں ایک ریکریشنل پلیس ہے جو پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. اور ایک ڈیلیگیشن کہتے ہیں وفد کو، ایک گروپ آف پیپل، گروپ آف پرسنس جو کسی سے جا کر ملاقات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیشن. تو یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے ان دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، اسپیشلی فار مسلمس. دیٹ ڈیلیگیشن میٹ ٹو وائسرائے آف انڈیا on 1st November 1906, just after partition of Bengal. Partition of Bengal was done in 1905, whereas Shimla delegation was done in 1906. تو یہ 1906 کا واقعہ ہے، اور یہ کچھ مسلم لیڈرز نے انڈر دی لیڈرشپ آف سر آغا خان. Sir Aga Khan was head of the delegation, and there were 35 Muslim leaders in total in that delegation who met to Viceroy of India. تو اس طرح سے یہ 35 مسلمان رہنماؤں پر مشتمل ایک جو ہے وہ وفد تھا، جس نے سر آغا خان کی قیادت میں جا کر شملہ کے مقام پر وائسرائے آف انڈیا، جو کہ برٹش گورنمنٹ کا مرکزی نمائندہ ہوتا تھا، اس سے ملاقات کی، اور کچھ مسلمانوں کے مسائل، مسلمانوں کے کچھ اپنے ڈیمانڈز، چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ اس کے سامنے رکھی. اب اس کے پیچھے جو ہے نا وہ 2-3 انڈائریکٹ پوائنٹس ہیں جن سے ہمیں جو ہے نا وہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل سکتا ہے. ان میں سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو ملاقات تھی یہ کیسے ہوئی، یہ ملاقات ارینجمنٹ کرنے میں کنہوں نے کردار ادا کیا. تو اگین سر سید احمد خان کی بیسٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر ڈفرینٹ نان مسلمز کو بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کیا کرتے تھے. تو اس وقت کا جو علی گڑھ کالج تھا اس کے پرنسپل تھے مسٹر آرچ بولڈ. جب مسلمانوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم نے وائسرائے سے ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے انہی کو اپروچ کیا بیکاز ہی واز اے برٹشر. ان سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یس آئی ایم دا پرسن، اور اس نے کہا کہ جو پرسنل سیکرٹری ہیں وائسرائے آف انڈیا کے، ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. چنانچہ انہوں نے ان سے بات کی، اینڈ ہی واز مسٹر کرنل ڈنلوپ سمتھ. کرنل ڈنلوپ سمتھ واز دی پرسنل سیکرٹری ٹو وائسرائے آف انڈیا. تو مسٹر آرچ بولڈ جو کہ پرنسپل تھے علی گڑھ کالج کے، انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا، اور یہ ملاقات انہوں نے اپوائنٹمنٹ لے کر دی، اور اس طرح سے جو ہے یہ مسلمانوں کا نمائندہ وفد شملہ کے مقام پر جا کر وائسرائے آف انڈیا سے 1 نومبر 1906 کو جا کر ملا، اور اپنا انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈز اس کے سامنے رکھا. اس سے پہلے اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی اس ڈیلیگیشن کے جانے کی، چونکہ برٹش گورنمنٹ جو کہ انگلینڈ کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پر جو ہے نا الیکشنز ہونے والے تھے، اور بیفور الیکشنز ایک پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی، جس کا نام تھا لبرل پارٹی. تو لبرل پارٹی نے یہ جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ وی ول انٹروڈیوس کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ان انڈیا. اور اس طرح سے آفٹر اف دے ون دا الیکشن، انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے تو ہم انڈیا کے اندر کچھ جو ہیں وہ آئینی اصلاحات نافذ کریں گے. اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسلمانوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس سے پہلے ہمیں اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ جا کر جو ہے وہ وائسرائے آف انڈیا کے سامنے رکھنی چاہیے. چنانچہ مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا
کہ ان کو وائس رائے آف انڈیا کے ساتھ ملاقات کر کے اپنی ڈیمانڈز اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ وفد جو ہے وہ سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا نمائندہ وفد جو ہے نا وہ جا کر وائس رائے آف انڈیا سے ملاقات اس نے کی۔ اب وہ کیا ڈیمانڈز تھیں، کیا کیا ان کے جو ہیں وہ مطالبات تھے جو انہوں نے وائس رائے آف انڈیا کے سامنے رکھے، ان پر ہم ون بائی ون بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ڈیمانڈ جو انہوں نے وائس رائے آف انڈیا کے سامنے رکھا، دیٹ واز دی ڈیمانڈ فار، پہلا تھا جی ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو پروسیس آف الیکشن تھا، دیٹ واز کمبائنڈ الیکٹوریٹ سسٹم۔ تو مسلمانوں نے پہلی ڈیمانڈ تو یہی کی کہ وی نیڈ اینڈ وی وانٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم، کہ ہمارا انتخابی نظام علیحدہ کر دیے جائے۔ پہلا جو کمبائنڈ الیکٹوریٹ سسٹم تھا وہ یوں تھا کہ ساری اکٹھی سیٹیں تھیں، ساری کمیونٹیز انڈیا کی جو تھیں وہ سب اکٹھے الیکشن لڑتے تھے، کوئی بھی کسی کو ووٹ کر سکتا تھا، ووٹ ڈال سکتا تھا۔ دیر واز نو اینی settlement or designation of different seats for different communities، سب کی اکٹھی تھیں۔ اب مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وی آر ڈفرینٹ فرام ادرس، تو ہماری کمیونٹی اور ہے، ہمارے لیے سیٹس جو ہیں وہ ریزرو کی جائیں، ہمارے جو لوگ ہوں گے ہماری سیٹوں پر صرف مسلمان ہی جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹس ہوں گے اور ان کو ووٹ بھی مسلمان کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کی ڈیمانڈ جو تھی، پہلی ڈیمانڈ رکھی مسلمانوں نے شملہ ڈیلیگیشن کے اندر۔ نمبر دوسرے پر دوسری جو ڈیمانڈ تھی، دیٹ واز دی ڈیمانڈ فار مور سیٹس دین پاپولیشن۔ مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ چونکہ ہماری آبادی تو اگرچہ ہندوؤں سے تھوڑی ہے، لیکن جتنی ہماری سیٹس اکارڈنگ ٹو آر پاپولیشن بنتی ہیں سیٹس، ان سے کچھ ہمیں زیادہ دی جائیں۔ اور اس میں جو ہے وہ مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ دے ور دی رولنگ پارٹی اینڈ دے ہیو دیئر پولیٹیکل اینڈ ہسٹوریکل امپورٹنس ان دی سب کانٹیننٹ، اس لیے بھی ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہمیں ہماری پاپولیشن سے کچھ زیادہ سیٹس دی جائیں تاکہ ہم بھی پورے گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر اپنے آپ کو لا کر ایک رول ادا کر سکیں۔ اسی طرح جو تیسری ڈیمانڈ تھی اس ڈیلیگیشن کی، دیٹ واز دی ڈیمانڈ فار شیئر ان گورنمنٹ سروسز۔ چونکہ مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو گورنمنٹ سروسز ہیں اس میں زیادہ تر ہندو ہیں، تو ہم مسلمانوں کو بھی اس میں شیئر دیا جائے اور ہمارے مسلمانوں کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ پھر ان کی ایک اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ ممبرشپ آف ججز اینڈ ایگزیکٹو کونسل۔ مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ جو ججز ہیں، جو جوڈیشری ہے اس سسٹم میں مسلمان ججز کو بھی اپوائنٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو کونسل ہے، ملک کا نظام چلانے والی جو کونسل ہے، اس کے اندر بھی مسلمانوں کو شیئر دیا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور ڈیمانڈ مسلمانوں نے جو کی، دیٹ واز دی پریزنٹیشن ان دی سنڈیکیٹ آف یونیورسٹیز۔ مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں ان کا ایک فورم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سنڈیکیٹ۔ تو مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اس سنڈیکیٹ کا ممبر بنایا جائے، مسلمانوں کو بھی اس سنڈیکیٹ کا ممبر بنایا جائے۔ چنانچہ یہ سنڈیکیٹ کو سمجھ لیں ذرا بیٹا جی، یہ ہر یونیورسٹی جو جیسے ہماری یونیورسٹی بھی ہے، اس کا الٹیمیٹ اپروونگ جو فورم ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ سنڈیکیٹ۔ تو مسلمانوں کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر سنڈیکیٹس جو ہیں ان کا ہمیں ممبر بنایا جائے تاکہ ہم مسلم جو رائٹس ہیں ان کو جو ہے ڈیفینڈ کر سکیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایک اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ میکنگ آف مسلم یونیورسٹی، کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سے مسلم یونیورسٹی بنائی جائے، اور مسلمانوں نے یہی ڈیمانڈ کی کہ جو علی گڑھ کالج تھا اسی کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے۔ تو یہ کچھ ڈیمانڈز تھیں جو شملہ ڈیلیگیشن کے جو ممبرز تھے، جو مسلم لیڈرز تھے، سر آغا خان کی قیادت میں ملنے گئے تھے، انہوں نے وائس رائے آف انڈیا کے سامنے یہ اپنی ڈیمانڈز رکھیں۔ وائس رائے کا اس پر ریسپانس بڑا زبردست تھا، اس نے بہت جو ہے زبردست ریسپانس دیا، اور جس کی وجہ سے مسلمان بڑے انکریج ہوئے، اور اس نے یہ پرومس کیا کہ وہ اپنی سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ان ڈیمانڈز کو ڈسکس کرے گا
اور خاص طور پر جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم والی ڈیمانڈ کو تو اس نے کہا کہ یس دس از یور رائٹ، یو آر ڈفرنٹ فرام ادرس، اور اس طرح سے اس نے مسلمانوں کو بہت اچھا ریسپانس دیا جس سے مسلمان بھی بڑے انکریج ہوئے، اور اسپیشلی اور اس نے اس وقت جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا، جو مسلمانوں کے لیے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اس نے یہ کہا کہ آئی ایم اویئر آف دی انجسٹسز اینڈ اگریشن انفلیکٹڈ اپان دی مسلمز اینڈ آئی ایم آلسو ٹرائنگ ٹو کمپنسیٹ دیم. I will definitely take these demands to the committee which will come to India to implement constitutional reforms and will compile the recommendations. تو اس طرح سے اس نے خود یہ اسٹیٹمنٹ دے کر مسلمانوں کو بہت زیادہ انکریج کیا اور ان کی ہمت بندھائی. اب آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیگیشن تھا اس کی کیا ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، کیوں اس کو زیادہ جو ہے نا وہ ہسٹری کے اندر جو ہے نا وہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے. تو آئیے اس کی امپورٹنس کی طرف بڑھتے ہیں. اگر اس کی امپورٹنس دیکھیں تو ایک تو پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ دیٹ واز دی سکسیسفل ڈیلیگیشن. اس کے اندر جو مسلمانوں کی ڈیمانڈس تھیں تقریباً ساری کی ساری وائس رائے آف انڈیا نے وہ ایکسیپٹ کر لی. اس نے مانا کہ دس از یور فیئر ڈیل، اور اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کی ان ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور اس نے وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنی ہائر اتھارٹی کے ساتھ ان کو ڈسکس کرے گا. اب پہلا پوائنٹ جس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ ہے بیسز آف پاکستان موومنٹ، کہ اس کی سکسیسنس کی وجہ سے مسلمانوں کو پاکستان موومنٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ چونکہ وائسرائے نے ہماری باتیں سنی ہیں اور ایکسیپٹ بھی کیا ہے تو اٹ مینس کہ ہماری جو ڈیمانڈس ہیں اور ہمارا جو کاز ہے، جو مشن ہے وہ صحیح ہے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے پاکستان موومنٹ کی بنیاد رکھی. اسی طرح سورس آف اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ، دس delegation was the main source for the establishment of All Indian Muslim League that was formed on 30th December 1906. تو یہ 30 دسمبر 1906 کو بننے والی مسلم لیگ کے پیچھے بھی اسی ڈیلیگیشن کی کامیابی کا سہرا ہے. یعنی اس کی کامیابی کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جب وائسرائے ہماری باتیں سن رہا ہے اور ہماری ابھی کوئی پولیٹیکل جماعت بھی نہیں ہے، تو اگر ہم کوئی اپنا باقاعدہ سے پولیٹیکل فورم بنا لیں، کوئی پلیٹ فارم بنا لیں، تو پھر ہم اپنی ڈیمانڈز کو اور اچھے طریقے سے پروجیکٹ کر سکیں گے. اور اس طرح سے انہوں نے پھر مسلم لیگ بنائی. پھر اسی طرح اس کے اندر جو بات ہوئی تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کی، تو اس حوالے سے سیکورٹی فار اسلامک آئیڈیالوجی، تو اسلامک آئیڈیالوجی کو سیکیور کرنے کے حوالے سے بھی یہ ڈیلیگیشن بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے اندر سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور جو کہ بنیاد تھا ٹو نیشن تھیوری کا. اسی طرح ایک اور جو پوائنٹ بنتا ہے اس کی امپورٹنس کا، دیٹ از دی پروٹیکشن آف مسلم رائٹس اینڈ انٹرسٹ. اس ڈیلیگیشن نے مسلم رائٹس اور ان کے مسلمانوں کے جو حقوق تھے ان کا زبردست دفاع کیا، اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہے نا جوڈیشری میں، پھر جو ہے مسلمانوں کے لیے گورنمنٹ سروسز میں جو سیٹس کے لیے ڈیمانڈ کی تھی، یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہترین سلسلہ ثابت ہوا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی اکنامک پوزیشن بھی اسٹرانگ ہوئی. اسی طرح فریڈم فرام اکنامک ایکسپلائٹیشن، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو جب یہ ساری فیسلٹیز ملنی شروع ہوئیں تو مسلمانوں کی اکنامک پوزیشن بھی اسٹرانگ ہوئی. اسی طرح ریپرزنٹیشن ان ایڈمنسٹریشن اینڈ جوڈیشری، اس کی آلریڈی ہم بات کر چکے، اور خاص طور پر سنڈیکیٹ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو شیئر جو ملا، اور اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا وہ بات کرنے کا موقع ملا، اور جو جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ ججز اپوائنٹ کیے گئے. اس طرح سے مسلمانوں کی یہ ایک بنیادی ضرورت بھی تھی کہ مسلمانوں کا لا، اسلامک جورسپروڈنس وہ ڈفرینٹ ہے فرام ادر کمیونٹیز، ان کے لیے اسلامی جج ہی ہونے چاہیے، مسلمان جج ہی ہونے چاہیے. اسی طرح سے یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ جو رکھی گئی تھیں ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور مسلمانوں کی جو ہے پوزیشن اسٹرانگ ہوئی. اور یہ شملہ ڈیلیگیشن واز دی بیسٹ سورس، اور اگر میں یہ کہوں کہ دیٹ واز دی مائل اسٹون، دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ ٹو ورڈز دی پاکستان موومنٹ.
اور چونکہ اس نے بڑا انکریج کیا، موٹیویٹ کیا، مسلمانوں کو بڑی ہمت دی، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں نے آل انڈین مسلم لیگ بھی بنائی، اور آل انڈین مسلم لیگ کے ساتھ پاکستان موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، اور تھرو پاکستان موومنٹ مسلمانوں نے پھر الٹیمیٹلی پاکستان حاصل کیا۔ تو اس طرح سے پاکستان بننے کے پیچھے یہ ایونٹ جو ہے دیٹ از دی ایونٹ آف 1906، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شملہ ڈیلیگیشن ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کی ڈیمانڈز اور اس کا ریسپانس وائس رائے کا۔ یہ شارٹ کوسچن بنتے ہیں کہ وٹ واز دی ریسپانس آف وائس رائے آف انڈیا، اور اسی طرح کے وٹ ور دی ڈیمانڈز آف شملہ ڈیلیگیشن، اور پھر وٹ از دی امپورٹنس آف شملہ ڈیلیگیشن۔ یہ 2 3 4 جو ہیں وہ شارٹ کوسچن بنتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ان کو اچھی طرح سے آپ جو ہے نا وہ سماعت بھی کریں اور ان کو سمجھ بھی لیں۔ اگر کوئی آپ کے کوسچنز ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی آن لائن کلاس کے اندر ان کو میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔